حمد و صلات کے بعد قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، جس محفل میں آج آپ اور ہم جمع ہیں، یہ بڑی سعادتوں والی اور کثیر البرکات محفل ہے، جس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ محفل ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی منعقد کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں جو کلام کرتے، اس کا عنوان اکثر اوقات یہ ہوتا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کو ملاحظہ فرماتے تو آپ اس کی توثیق فرما دیتے تھے کہ ٹھیک ہے، تم کمالات انبیاء کو ذکر کر رہے ہو، وہ سب کے سب برحق ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ایڈ کر دو کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اپنے دور میں اپنے طریقے سے اپنی حیثیت کے لائق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے۔ تو ہم اسی سنت کو آج ادا کر رہے ہیں، لیکن حالات بدل گئے، جدت آ گئی دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے زیادہ اہتمامات نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو فرصت ہی نہ ملی جنگوں اور سرایا کے اندر اور غزوات کے اندر اور مشرکین اور کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اسلام کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے صبح و شام کبھی وہ سفر میں ہوتے، کبھی وہ حضر میں ہوتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں اور حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کو وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ دنیا میں پھیلاتے رہے۔ تو آج جب دور بدل گیا رفتہ 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 رفتہ، جو اللہ رب العالمین نے انواع و اقسام کی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جدت عطا کی ہے جائز طریقے سے، تو آج مسلمان اس کے مطابق اپنی حیثیت کے لائق اگر آج یہ شامیانے لگا کر، یہ مارکیز کے اندر، یہ صوفوں پر بیٹھ کر، یہ ایئر کنڈیشنز کے اندر اور پھولوں کی سیج لگا کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ کا ذکر اور سرکار کی نعت پڑھتا ہے، تو کس کو منافق کے سوا تو کسی کو مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت عظمت والی محفل ہے، اس کے ادب اور آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عام محفل نہیں ہے۔ جو عام ہماری نجی محفل ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی خلاف مینر، خلاف آداب اگر کوئی ہم موومنٹ کریں یا ایکٹیویٹی کریں تو وہ بھی قابل گرفت ہے اور معیوب سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہ محفل تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے عنوان سے ہے۔ اور سرکار کی محفل کو کیسے سنا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں اگر دیکھیں تو صحابہ حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے جسم میں جان نہ ہو۔ پرندے اگر چاہتے کہ ان کے سروں پر آ کر بیٹھنا چاہتے تو وہ بیٹھ سکتے تھے، ایسے جامد اور ساکت ہو کر صحابہ کرام علیہ رضوان اس محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دیں، اپنی جیبوں میں ڈال لیں، اور بچوں کو بھی ذرا بٹھا لیں کہ تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جس طرح ادب آپ کی حیات ظاہری کے اندر کرنا فرض تھا، اسی طرح اس بارگاہ کا ادب آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آج اسی طرح کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے والے کے اللہ نے فرمایا کہ میں اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا اور اسے شعور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہی آیت آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے باہر مواجہہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ آج مسلمان عجیب عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے
گنبد خضرا کے باہر کھڑے ہو کر تو اونچی اونچی آواز سے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے عزیزان محترم. وہاں تو سانس اونچی آواز سے لینا بے ادبی ہے. تو اپنی عقیدت کو بھی شریعت کی حدود کے اندر رکھنا چاہیے. اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں سراپا ادب اور کمال ادب کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کی سانسوں کی آوازیں بھی اونچی نہ ہوں. ہم ویڈیوز پہ دیکھتے رہتے ہیں، کلپ آتے ہیں اور جمع ہو کے عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال ہماری نجی محفل ہو، گھر میں محفل ہو، دفتر میں ہو، مارکی میں ہو، شادی ہال میں ہو، مسجد میں ہو، پارک میں ہو، ادب وہی برقرار رکھنا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوتے تو جیسا ادب ہم تب کرتے، سرکار کی حدیثیں سنتے ہوئے، سرکار کی نعتیں سنتے ہوئے، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے بھی ویسا ہی ادب کرنا ہم پر فرض ہے. عزیزان محترم، یہ میلاد کی محفل یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے، اور سعادت مندوں کے نصیب کے اندر یہ لکھی گئی ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی اور جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یہی ہے انشاءاللہ. عزیزان محترم، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو یہ خوش بختی ہے، بجائے اس کے کہ خوش دلی کے ساتھ اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم خوشیاں بانٹیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہم پر، اللہ کا فضل ہے ہم پر. حضور اللہ کا فضل ہے ہی نہیں ہے. اللہ کا وہ فضل نہ ہوتا حضور کی بعثت کی صورت میں، آمد کی صورت میں، تو باقی فضل ہمیں ملتے ہرگز نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے وجود کی اور تخلیق کی علت ہے، سبب ہے، غایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے. کئی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب تلقین فرمائے ہیں، تعلیم فرمائے ہیں. عزیزان محترم، آج فتنوں کی بھرمار ہے اور رنگ برنگے جدید نسل کے فتنے پھوٹ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غلامی مضبوط کرتے، حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے سر تا پا کو، اپنے پورے سراپا کو حضور کی سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے اندر شب و روز بسر کرتے. لیکن مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا جو ہے وہ نکل پڑا ہے کہ جو اس بات کو کنٹروورشل بنا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، حضور کو اختیارات ملے تھے کہ نہیں ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تکڑیاں پکڑ لی ہیں، ترازو پکڑ لیے ہیں. حالانکہ دینے والی ذات حضور کو اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ سے رسول اللہ کی ہے. یا تو دینے والا جانے کہ کیا کیا دیا ہے اور لینے والا جانے کہ کیا کیا لیا ہے. تیسرا کون ہے جو لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو یہ تعین کر سکتا ہے کہ حضور کو کیا دیا گیا اور کیا نہیں دیا گیا؟ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ رسول جنہیں ہمیں شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. عزیزان محترم، ہر کوئی مدعی ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں،
اور میں رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن ان کا ایمان کیا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب فقط یہ نہیں کہ بس اللہ کو اللہ مان لو کہ اللہ ہے اور بس ہم اس کے بندے ہیں اور یہی کافی ہے۔ باقی جو اللہ کی الوہیت کی شانیں ہیں کہ اللہ فنا سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ شادی سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ نہ ہی اس کی کوئی آگے اولاد ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، بلکہ شائبہ نقص سے بھی اللہ پاک ہے۔ یہ سب کچھ بھی ساتھ ساتھ ماننا ضروری ہے۔ لیکن کئی لوگ ہوئے ایسے اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے، اور لوگ جو ہیں ایسے عقیدے والوں کو اپنا امام بھی بناتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے بھی کرتے ہیں۔ کیا لکھ گئے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ خدا کی اگر جھوٹ پر قدرت نہ مانو تو بندے کی قدرت ہے کہ بندہ بول لیتا ہے اور اس کا خدا نہ بول سکے، اس طرح تو بندہ خدا سے بڑھ جائے گا، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں کیسا قیاس کیا جا رہا ہے، کیسی جو ہے عقل سے پیدل جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ہماری گناہ پہ قدرت ہے اور ہمارے پیدا کرنے والے کی گناہ اس کو کذب پر قدرت نہ ہو، معاذ اللہ۔ یہ الوہیت بیان کرنے کا یا توحید بیان کرنے کا کون سا طریقہ ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسے فاسد عقیدوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ لتؤمنوا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو محاوروں کے اندر کفریات بکتے ہیں، کفریہ جملے بولتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو ہے اللہ کے لیے جہد کو ثابت کرتے ہیں۔ کئی ایسے فرقے ہو کر فنا ہو گئے، ان کی باقیات بھی آج کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے اور ناموں سے موجود ہیں، جنہوں نے اللہ کا جسم مانا کہ اللہ بھی جسم رکھتا ہے۔ قرآن میں ید اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر جب حضور نے بیعت لی تھی جو ہے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر کہا کہ میں عثمان کے قصاص پر بیعت کرتا ہوں، اور صحابہ نے بھی بیعت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت محبوب تم نہیں لے رہے، میں لے رہا ہوں۔ یہ بیعت تم سے نہیں کر رہے، اللہ سے کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس طرح کی آیات اور احادیث جب کچھ لوگوں نے دیکھی، اور چونکہ علم سے پیدل تھے وہ، اور کسی اہل ادب اور اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا، تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ دیکھو اس میں تو اعضاء کا ذکر ہے، تو اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان پر آتا ہے اور نزول فرماتا ہے۔ حالانکہ یہ آیات اور یہ احادیث متشابہات سے ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس کو اپنی عقل سے ظاہر ترجموں کو پڑھ کر اور یہ مراد لے لینا کہ اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے، اللہ کی بھی کوئی پنڈلی ہے جو وہ جہنم میں رکھے گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی جو ہے ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح حدیث میں ذکر ہے کچھ اس طرح کے کلمات کا، جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب کیسے پاتا ہے؟ فرائض کی کثرت کر کے، پابندی کر کے، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کر کے وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو جب اس طرح کے الفاظ حدیثوں میں دیکھے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے کان بھی ہیں، حالانکہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے پر وہ کانوں سے پاک ہے، وہ دیکھتا تو ہے لیکن آنکھوں سے پاک ہے، وہ کلام تو فرماتا ہے لیکن منہ اور زبان سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین حاضر و ناظر، اللہ کے لیے یہ الفاظ بھی علماء نے بولنے سے منع فرمایا ہے کہ حاضر اور ناظر یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولے جاتے ہیں کلمات۔ اللہ رب العالمین تو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی قدرت ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو حاضر ہے وہ کہیں حاضر ہوتا ہے اور کہیں غائب ہوتا ہے، تو اللہ تو غائب ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو ناظر ہے، ناظر نظر سے ہے، نظر کے لیے منہ چاہیے، اللہ تو منہ سے بھی پاک ہے، اللہ تو آنکھ سے بھی پاک ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن وہ منہ سے، وہ آنکھوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔
اللہ رب العالمین کا دیدار جنتیوں کو عطا ہوگا لیکن وہ بلا کیف ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے، کیونکہ جہتیں جو ہیں یہ ڈائریکشن جو ہیں یہ جسم کی ہوتی ہیں، یہ مادے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تو مادے سے پاک ہے، اللہ مادیات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جسم کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ 6 جہات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اوپر ہونے یا نیچے ہونے، دائیں ہونے یا بائیں ہونے، آگے ہونے یا پیچھے ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، لتؤمنوا باللہ کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ کلمہ تو پڑھیں لیکن اللہ کے شایان شان جو شانے نہیں ہیں وہ چیزیں اللہ کے لیے مانیں۔ کئی لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے خطا کھائی کہ عمل کرنے سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، جب کوئی عمل کرتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ معاذ اللہ، ترجمے ایسے کیے ہیں، معاذ اللہ۔ کہیں لفظ مکر آیا تو مکر ہی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ عربی میں مکر اور اس کے کئی معنی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ایک ہی لفظ اس آیت میں جو ہے وہ 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ماکرین، ماکر بھی جو ہے وہ مکر سے ہے، ماکرین کا مادہ بھی مکر ہے، مکرو کا مادہ بھی مکر ہے، لیکن ایک ہی لفظ کے عربی کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ نسبت جس کی طرف کی جائے گی معنی اس اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں ترجمے موجود ہوں گے، 3 پارے کو جا کے 14واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے 13واں ختم ہوتا ہے، یہ آیت جا کے پڑھیے اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کون سا ترجمہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کو مکار ثابت کیا ہے ان لوگوں کا ترجمہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا کسی عاشق رسول کا لکھا ہوا، کسی مؤدب الہی کا لکھا ہوا، مؤدب خدا کا اور مؤدب رسول اللہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان کس کے گھر میں موجود ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ دوسری جگہ مکر جب اللہ کی طرف منسوب ہوا تو معنی کیا ہے؟ خفیہ تدبیر فرمائی۔ لیکن بہت سے خطا کاروں نے خطا کھائی اور منہ کے بل جا پڑے، اپنا بھی ایمان برباد کیا اور پڑھنے والوں کا بھی ایمان برباد کر گئے۔ اور کیا ترجمہ کیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ کسی نے لکھا انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ کسی نے داؤ بھائی مجھ سے داؤ کھیل رہا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں داؤ نہ کر، دغا نہ کر، اس طرح کے الفاظ جو ہم اپنے کسی بڑے بھائی کے لیے، کسی معزز کے لیے بولنے گوارا نہیں کرتے اور معیوب سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے ایسے الفاظ بول دیے اور پھر بھی مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانو، کیونکہ وہ تو سبحان ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان۔ سب جواب دیں، وہ کیا ہے؟ سبحان ہے، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ تبھی تو اس کی تسبیحات ہم بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ پر ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے عیب بھی مانو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ بس یہ مان لو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور باقی سب کچھ جناب جو مرضی کہتے رہو حضور کے بارے میں۔ جس طرح کافر کہتے تھے کہ جیسے ہم بشر ہیں یہ بھی بشر ہیں، ہم بشر سے بڑھ کر نہیں ان کو مانیں گے، ہم ان کو کیسے رسول مان لیں؟ اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو کوئی جن بھیجتا، کوئی فرشتہ بھیجتا۔ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی پاؤں ہمارے بھی پاؤں، یہ بھی شادی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر نہیں مانیں گے۔ یہ مشرکین کہتے تھے، کفار کہتے تھے کہ ہم انہیں جو ہے وہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت کرنے والے، تحقیر کرنے والے لوگوں کے جراثیم آج بھی موجود ہیں، جو یہ کہتے آپ کو سنائی دیتے ہوں گے، کہتے ہوئے آپ کو دکھتے ہوں گے کہ حضور تو بشر ہیں، حضور تو ہم جیسے بشر ہیں، اور حضور کی تعظیم ایسی کرو کہ جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو، اس سے بڑھ کر نہیں۔
یہ ان کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ عقائد کی کتابوں میں، جس سے عقیدہ، جس سے ایمان قائم ہوتا ہے۔ تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعظیم کرنی چاہیے، اللہ نے ایسی تعظیم کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ایک فرقہ کھڑا ہو گیا، 200 سال پہلے کی بات ہے، قادیانی فرقہ کھڑا ہو گیا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، آخر میں آنا کون سا کوئی فضیلت کی بات ہے۔ ایک اور فرقے والوں نے ان کی تائید کر دی کہ آخر میں آؤ یا پہلے آؤ یا بعد میں آؤ، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اور وہ اس فرقے نے بھی کہا کہ آخر میں آنے کا یہ نہیں اس کا مطلب کہ آخر میں آنا، بلکہ اس کا مطلب ہے خاتم کا کہ مہر لگانا۔ حضور جس پر مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ۔ قرآن کی ایسی تحریف کر دی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس طرح کی تعبیریں۔ تو کیا اس کا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور نے اس کی تفسیر خود فرمائی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں۔ ایسا فرقہ بھی موجود ہے کہ جس کے بڑے نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ حضور کے زمانے میں بھی کوئی نبی آ جائے یا آپ کے بعد میں بھی کوئی آ جائے تو آپ کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ۔ اس نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا، اور ختم نبوت مسلمانوں کا، اسلام کا، قرآن کا ایسا عقیدہ ہے جس پر ہماری امارت ایمان قائم ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہے تو ایمان بھی برباد ہے، یہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے۔ ایویں نہیں 1953 کے اندر لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون دیے تھے اس چیز کو منوانے کے لیے کہ یہ جو فرقہ ہے مرزئی قادیانی، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ مرتد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ پر ایمان ایسے لانا کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں فرمایا کہ میں نے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، میں نے انبیاء کو علم غیب دیا ہے، اور بعض آیات میں اللہ نے نفی بھی کروائی ہے۔ جہاں نفی کروائی ہے وہاں اس علم غیب کی نفی کروائی ہے جو اللہ کی شان ہے، کہ جو اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کو خود سے ہے۔ اور جہاں پر اقرار فرمایا ہے، کروایا ہے اور اس بات فرمایا ہے، وہاں اس علم غیب کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے۔ تو لوگ مطلقاً علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تعظیم کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ کمیاں بیان کر کر کے تعظیم ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپا کر تعظیم ہوگی، حضور کے ولادت کے موقع پر بتیاں بجھا کر، چراغ بجھا کر اور بدعت کی رٹ لگا کر تعظیم ہوگی، یا حضور کی شانوں کے چرچے کر کر، چراغاں کر کر، شیرینیاں بانٹ کر اور جناب کتنا تبرکات کو تقسیم کر کے، دعوتیں عام کر کے، فقراء غرباء کے اندر صدقات کر کے، اس طرح حضور کی تعظیم ہوگی۔ حضور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو اللہ کے تم پر فضل ہیں، جو اللہ کی تم پر رحمتیں ہیں، مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوب خوشیاں منائیں، ان پر خوب خوشیاں منائیں۔ اور اللہ کی، حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے جواب دو۔ بے شک ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت پر خوب اپنے رب کا چرچا کرو، یعنی کہ نعمتوں کا چرچا کرو جو رب نے تم پر نعمت کی ہے۔ تو ہم چرچا کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ چرچا کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہاں ماتم شروع کر دیا جائے، وہاں رونا پیٹنا شروع کر دیا جائے، وہاں پر مسلمانوں کو خیر کے کاموں سے روکنا شروع کر دیا جائے۔ نہیں، خیر کے اسباب جو ہے مہیا کیے جائیں تاکہ اور لوگ بھی آ کر خیر کے کام کریں۔ تو عزیزان محترم، مثال سے سمجھیے کہ ایک محفل ہے جس کے اندر ہندو بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود، یعنی کہ یہودی بھی موجود ہے اور مسلمان بھی موجود ہے۔ بڑے غور سے سننے والی یہ بات ہے۔ ایک محفل میں ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان سب موجود ہیں، اور باری باری ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ کچھ کلمات کہو۔ تو ہندو آتا ہے اور وہ جناب کہتا ہے کہ میرا رام چندر وہ تھا جس نے سیتا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت بڑی کمان کو توڑ کر دو ٹکڑے کر دیا،
وہ اپنے رام کی جناب یہ فضیلت بیان کرتا ہے کہ جناب میرے مذہب کا جو بانی ہے، دیکھو اس کی طاقت کیسی تھی کہ اس نے کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ عیسائی کو موقع ملتا ہے کہ آؤ تم بھی کچھ بتاؤ، وہ کہتا ہے کہ میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جس کے بانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا کمال ان کے رب نے دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا لیتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، وہ کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے مسیح علیہ السلام تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ میرے نبی ایسے ہیں، میں ایسے مذہب کا پیروکار ہوں۔ اس نے اپنے مذہب کی اور اپنے نبی کی تعظیم اور ان کی شان بیان کی۔ یہودی کو موقع ملا، یہودی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس مذہب یہود سے تعلق رکھتا ہوں اور جس کے بانی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ جنہوں نے اپنے لکڑی کے عصا کو پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے جو ہے وہ با اختیار نبی تھے۔ اور وہ جو مسلمان صاحب موجود تھا اس کو موقع ملے کہ آؤ کہ تم بھی کچھ بتاؤ، اور وہ مسلمان آ کر کہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں اور اس مذہب کا پیروکار ہوں جس کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کے نبی مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس مذہب کے نبی کا وسیلہ پیش کرنا جس کا قرآن میں حکم ہے وہ وسیلہ پیش کرنا شرک ہو جائے گا، ان کا میلاد مناؤ تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، ان کی میلاد کی خوشیاں مناؤ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ وہ نبی تو ایسے ہیں جن کو کل کی خبر نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ نبی تو ایسے ہیں کہ ان کی حیثیت ڈاکیے کی طرح تھی کہ وہ جس طرح ڈاکیا ڈاک لے کر آتا ہے اور جس کی ڈاک ہوتی اس کو دے کے چلا جاتا ہے، بقیہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو ہمارے نبی بھی آئے قرآن پکڑا کر چلے گئے، بس اس سے زیادہ ان کی تعظیم نہیں کرنی، ورنہ اللہ سے ملا دو گے اور اللہ سے ملا دیا تو کافر و مشرک ہو جاؤ گے۔ تو پھر سننے والے کیا کہیں گے کہ بھائی جس اسلام کے تم پیروکار ہو اس اسلام کو ہمارا دور سے ہی سلام ہے، ایسے بے بس نبی کے تم امتی ہو، ایسے جناب بے اختیار نبی کے تم امتی ہو اور ایسے مذہب کے پیروکار ہو، ہم نہیں اس کے قریب آتے۔ بتائیے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، قرآن کی تعظیم ہوگی یا توہین ہوگی؟ بولیے۔ وہاں تو ایسا عاشق ہو کہ جو آ کر کہے جس نے قرآن عاشقوں سے پڑھا ہے، جس نے قرآن ادب کرنے والوں سے پڑھا ہے، بے ادبوں سے نہیں پڑھا، گستاخوں سے نہیں پڑھا، وہ آ کر کہے گا او زیادہ بات نہ کرو اے ہندو، تم کہتے ہو تمہارے رام نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے بڑی کمان کو توڑ دیا، اپنی کمان اپنے پاس رکھو، میں اس نبی کا امت ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں جسے اس کے رب نے اتنا اختیار دیا کہ زمین تو کیا اس کا اختیار آسمانوں پر بھی چلتا تھا۔ انہوں نے تمہارے اس رام نے کمان کو توڑ دیا، میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، حضور کی شان سن کر کہیے سبحان اللہ۔ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مردوں کو زندہ فرمایا، وہ مردے جن میں ایک مرتبہ اللہ نے پہلے روح ڈالی تھی اور پھر نکال لی تو پھر ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو کلمہ پڑھا دیا جن کے جسموں میں روح بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی نے سوکھے تنے کو کلمہ پڑھا لیا، بلکہ اس سے اپنی ذات سے عشق کرنا سکھا دیا کہ جب منبر بنا اور استوان حنانہ کو چھوڑ کر حضور نے منبر پر خطبہ دیا تو چیخیں مار مار کر وہ کھجور کا تنا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس منبر پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہچکیاں سنی۔ بتائیے کوئی درخت ہچکی لیتا ہے؟ اس میں روح ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا کہ فراق کیا ہے اور وصل کیا ہے، جدائی کیا ہے اور ملاق کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضور کے جسم مبارک کی صحبت ایسی نصیب ہوئی کہ اس کے اندر بھی عشق پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی محبت پیدا ہو گئی، اس کے اندر بھی حضور کی الفت اور انسیت پیدا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے اسے بشارت دی کہ کل جنت میں تو ہمارے ساتھ ہوگا۔
کھجور کا تنا. شان تو ایسے بیان کی جاتی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے نبی پاک وہ ہیں، ان کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، ان کا میں امتی ہوں، ان کے دین کا پیروکار ہوں، جنہوں نے درختوں اور کنکروں سے بھی کلمہ پڑھوا لیا. ہمارے نبی تو ایسے ہیں. بتائیے ایسے تعظیم بیان ہوگی یا شان بیان ہوگی حضور کی، یا ایسے بیان ہوگی جیسے کہ پہلے والے منکر اور مرتد قسم کے بندے نے جو ہے شان بیان کی تھی. وہ کہے گا، وہ عاشق کہے گا، اے یہودی ٹھیک ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور وہاں سے 12 چشمے جاری فرما دیے. پتھروں سے تو پانی جاری ہوتا ہی ہے، یہ اللہ کی عادت جاریہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں خوف خدا میں تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ خوف خدا سے گر جاتے ہیں جس طرح لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے پتھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور چشمے ان سے پھوٹ پڑتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اس پر، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن تمہیں بتاؤں کہ میں کس نبی کا پیروکار ہوں، میں نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے، اللہ کی عادت جاریہ ہے، لیکن یہ جسم جو ہے اس کے اندر تو خون دوڑ رہا ہے، اس سے تو پانی نہیں نکلتا. میں اس نبی کا پیروکار ہوں جس نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے. پانی کے چشمے اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ پنجاب رحمت، یہ 5 رحمت کی جو انگلیاں سے ندیاں جاری فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس نبی کا پیروکار ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وہ شانیں بیان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی تعظیم اور توقیر کرنے کا اللہ خود قرآن میں حکم ارشاد فرما رہا ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطنت کے حکمران آئے، ساروں نے اپنی بارگاہوں کے آداب خود تعلیم فرمائے، اور جیسے جیسے وہ جاتے رہے ان کے آداب بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لوگ ان کے نام و نشان بھول گئے. لیکن ایک بادشاہ اللہ نے دنیا میں ایسا بھیجا جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا. اس بادشاہ کی بارگاہ کے آداب انہوں نے خود نہیں وضع کیے، اللہ رب العالمین نے وضع فرمائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے آواز اونچی نہیں کرنی. آواز اونچی کرو گے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے. بتائیے اللہ نے اپنے رسول کا کتنا مقام رکھا ہے، کتنی تعظیم سے نوازا ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ دیکھیے آواز اگر اونچی ہو جائے بات کرتے ہوئے قصدن نہ ہو تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول بھی کیا ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اونچا سننے کا عارضہ تھا، ثقل سماعت تھا. تو جو اونچا سنتے ہیں وہ بولنے میں اونچا بولتے ہیں، انہیں نہیں پتا چلتا کہ ہم اونچا بول رہے ہیں. تو یہ عارضہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ اونچا بول رہے ہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے پست رکھنا ہے، ان صحابی کو جب بتایا گیا انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا اور گھر بیٹھے رہے. سرکار نے چند دن دیکھا کہ حضرت زید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، ثابت بن شماس یا اس طرح سے نام ہے صحابی کا کہ وہ قیس بن شماس، تو وہ نظر نہیں آ رہے. تو پوچھا کہ صحابہ وہ کدھر ہیں؟ جب ان کا پتہ معلوم کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا. ان سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے. سرکار کو آ کے بتایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوایا، انہوں نے فرمایا تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے. حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی دی. حضور ان کا انجام بھی جانتے تھے، علم غیب رکھتے تھے اور جنتی ہونے کی بشارت بھی دی. اور یہ بشارت وہی دے سکتا ہے جو خود مالک جنت ہو، ورنہ کون کہیں کا پاس بانٹ سکتا ہے کہ یہ پاس لے لو اور وہاں آ جانا، یا یہ تمہیں الاٹ کرتا ہوں اور تم لے لینا. یہ وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اپنی کائنات کا مالک بنایا ہو، اپنی جو ہے ساری سلطنت کا جسے مالک بنایا ہو، یہ وہی ایسا کر سکتا ہے. تو اللہ نے اونچی آواز کرنا گوارا نہیں کیا.
پھر صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ آواز سے سرکار سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ سرکار دو دو تین تین دفعہ پوچھتے کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو، اے صدیق کیا کہہ رہے ہو. پھر اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ایک اور آیت نازل فرما دی کہ بے شک وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین ان کی بھی تعریفیں کر رہا ہے. یہ اللہ آداب بتا رہا ہے. جس نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا اللہ کو گوارا نہیں ہے، اس نبی کے بارے میں آج میڈیا پر بیٹھ کر ان کو دجال کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کا جو ہے وہ منسوب جو ہے کسی اور مذہب کی طرف کیا جا رہا ہے، اور دل سے اپنا کوڑ نکال کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ کون سی توحید ہے؟ یہ شیطانی توحید ہے. شیطان نے یہ کہا تھا کہ توحید بیان کریں تو نبیوں کی توہین ہو جاتی ہے. یہ کون سی توحید نہیں، یہ ابلیسی توحید ہے، شیطانی توحید ہے. کس نے یہ کہا ہے کہ توحید بیان ہو تو جناب انبیاء کی توہین تو ہوتی ہے؟ یہ توحید بیان کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ انبیاء تو اپنا یورین نہیں روک سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ قرآن سے تو ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ جو گستاخیاں کریں، توہینیں کریں، بے ادبیاں کریں، ان کے جواب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. کسی نے حضور کو مجنوں کہہ دیا، ولید بن مغیرہ نے مجنوں کہہ دیا، ایک لفظ بولا کہ یہ مجنوں ہے. اللہ رب العالمین نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوئے. اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائیں، نون والقلم وما یسطرون. اے محبوب، قلم کی قسم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ بالکل مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. آپ کو تو اللہ نے بے پناہ اجر و ثواب عطا کیا ہے. آپ کو اللہ نے ایسا اجر عطا کیا ہے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو تو اللہ نے اخلاق کی بلندیوں پر فائز فرمایا ہے. اللہ کیا تعلیم فرما رہا ہے کہ کوئی میرے نبی کی بے ادبی کرے تو جواب میں اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرنی ہے، تعریفیں بیان کرنی ہے. اور پھر اس نے کہا تھا کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، تو ایک جملہ بولا تو جواب میں بھی اللہ ایک جملہ بول دیتا، یا حضور خود اپنا جواب خود دے دیتے. حضور کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ بد مذہبوں منکروں کا عقیدہ ہے کوئی نبی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیغمبر ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت چمار سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دیکھیے، یہ تعظیم بیان کرنے، توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنی ہو تو کہا جائے کہ سارے نبی جو ہیں وہ معاذ اللہ چمار سے ذلیل تر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اور ان کی ویورشپ بڑھا کر اپنا ایمان کا کباڑہ نکال رہے ہیں، جنازے نکال رہے ہیں اپنے ایمان کے. اللہ رب العالمین حضور کو فرما دیتا کہ آپ بھی ایک جملہ بول دیں، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو جواب نہیں دینے دیا. اللہ رب العالمین نے اس گستاخ ولید بن مغیرہ کے جواب میں اس کے 10 عیب خود گنوا دیے. یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے، یہ طعنہ باز ہے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، یہ چغل خور ہے، یہ مناع للخیر ہے، یہ نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہے، یہ چغلیاں کھانے والا ہے، یہ بڑا ہی سخت دل کا مالک ہے، یہ بڑا پرلے درجے کا یہ گناہگار ہے. اللہ نے اس کے 10 عیب گنوائے، اور 10واں عیب کون سا گنوایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ حلال کا نہیں ہے، اس کی اصل میں خطا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب اس کی سور جیسی تھوتنی کے اوپر ہم داغ ڈال دیں گے. اللہ رب العالمین دیکھے کتنا جوش غضب جو ہے اللہ کا جو ہے آیا. اللہ کو غضب کا ایسا جوش آیا کہ اللہ رب العالمین نے غضب کا اظہار فرمایا کہ 10 عیب اس کے گنوائے، اور اس کو سور سے مثال دی کہ یہ خنزیر ہے، اس کی تھوتنی کے اوپر ہم بگاڑ ڈال دیں گے، یعنی کہ یہ گستاخ رسول اپنی شکل بگڑا ہوا کر کے مرے گا. اب وہ ولید بن مغیرہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ جو عیب ہیں یہ تو میرے اندر ہیں ہی ہیں، یہ جو 10ویں بات کہی ہے کہ میں حلال کا نہیں ہوں، اس سے وہ تل ملا اٹھا اور فوراً بھاگا گیا اپنی ماں کے پاس اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو صادق اور امین ہیں، انہوں نے میرے یہ عیب بتائے ہیں، اور یہ سارے مجھے پتا ہے میرے اندر یہ خوبیاں ہیں،
یہ جو خوبیاں ہیں نا جو بدبختی والی، یہ ساری میرے اندر ہیں، یہ رذیل جو اوصاف ہیں میرے اندر ہیں، لیکن یہ جو 10ویں بات انہوں نے کہی ہے کہ تو حلالی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بتا۔ ماں وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ تو اس کی ماں ڈر کے مارے وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں تیرا جو باپ، میرا جو شوہر ہے وہ نامرد تھا، وہ نامرد تھا، اور اس کی اتنی ساری دولت تھی، مجھے خوف ہوا کہ اگر کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو یہ دولت کوئی اور لے جائے گا، تو میں نے ایک چرواہے سے بدکاری کروائی اور جس کے نتیجے میں تو جو ہے وہ جنم لیا، تو پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے اور اس کے 10 عیب گنوا رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو گستاخ ہوتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا، وہ نطفہ حرام سے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ کہ زنا کے نتیجے میں گستاخ رسول پیدا ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو حلال کا نہیں ہوتا، جس کے ڈی این اے میں پرابلم ہوتا ہے، جس کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ میں اپنے سے جو ہے جوش خطابت کے اندر عرض نہیں کر رہا، مفسرین نے یہی لکھا ہے، جو مرضی عربی تفسیر اٹھائیے اور دیکھ لیجئے کہ گستاخ رسول حلال کا جو ہوگا وہ گستاخی نہیں کرے گا۔ یہ گستاخی کرنا آسان اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو حلال کا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، دیکھیے اللہ اپنے محبوب کا کیسے دفاع فرما رہا ہے۔ یہ جو علماء دفاع کرتے ہیں یہ ایویں نہیں کرتے، یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ علماء جو جوش میں آتے ہیں یا جو اس طرح کی ان کی زد و کوب کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سے جو ان کو زیر کرتے ہیں گستاخوں کو، یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی شانوں کے مالک ہیں، اللہ رب العالمین کہیں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا اور یہ آپ کی خاطر کیا ہے۔ مسلمان یہ جواب دے گا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کی شانوں کو رب نے بلند فرمایا ہے۔ تو کسی کے گھٹانے سے حضور کا ذکر گھٹ سکتا ہے؟ کسی کے کم کرنے سے حضور کا ذکر کم ہو سکتا ہے؟ جتنا مرضی کوئی میلاد کو بدعت کہتا رہے، میلاد بند ہو رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ بولیے، پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے محبوب کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایسی ایسی آیات ہیں جس میں رب نے خود نعتیں ارشاد فرمائی۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے، جن کو سمجھ آئیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اے وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے نبی، اے وَاللَّيْلِ کی زلف عنبری والے نبی۔ اللہ رب العالمین کہیں حضور کے سینہ مبارک کا ذکر فرما رہا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ اپنے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں اللہ حضور کے شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم۔ کیوں قسم کیوں یاد فرمائی؟ کیا اس میں کانا کعبہ ہے؟ اس لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ انت حل بهذا البلد، اے محبوب آپ اس میں جلوہ فرما ہے۔ حضور کی جو ہے قدموں کی جہاں پر زمین بوسے لیتی ہے حضور کی، اس شہر کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا عشق کے انداز میں کہ کھائی قرآن خاکے کفے پا کی قسم، کھائی قرآن خاکے پائے مصطفیٰ کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں اللہ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو جہاں محتاج پایا محبوب، آپ کو اللہ نے غنی فرما دیا۔ کہیں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری مخلوق رضا چاہ رہی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے کُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رَضَائِي، یہ ساری مخلوق
میری رضا چاہتی ہے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد، اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضور کی مرضی کے مطابق قبلے تبدیل فرما رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف نہ رک کر کے نمازیں پڑھنی جو ہے کوئی ضروری تھوڑی تھی، مسجد قبلتین کی طرف ہی نمازیں پڑھتے رہتے، اس سے کیا ہونا تھا؟ لیکن حضور کے دل مبارک کے اندر، قلب مقدس کے اندر یہ خواہش تھی کہ ہمارا بھی قبلہ وہی ہو جائے کہ جو ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، ہمارا بھی وہ ہو جائے۔ عبادت خدا کی، قبلہ بنایا خدا نے، تو اختیار بھی خدا کا ہے، جو چاہے مرضی جو ہے ڈائریکشن جو فکس کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا اللہ نے کسی اور کو یہ شان دی ہے کہ نہیں دی کہ جو چاہے مجھ سے منوا سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے اور بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو حضور کا دیکھنا اتنا پسند آیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قد نرا تقلبک وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہم ان قریب اے محبوب آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لیجئے اپنا چہرہ پھر مسجد الحرام ہی کی طرف پھیر لیجئے۔ عزیزان محترم، 4 رکعت کی نماز ہے، ظہر کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جاتا، عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے پڑھ لی جاتی، یا مغرب میں آ جاتا، یا اگلے دن فجر میں آ جاتا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی رضا کتنی جو ہے پسند ہے کہ اللہ نے ظہر کی نماز بھی پوری نہیں ہونے دی، کہا کہ 2 رکعتیں اگر مسجد القبلتین کی طرف دیکھ کر پڑھی ہیں تو باقی کی 2 رکعتیں محبوب اسی قبلے کی طرف دیکھ کے پڑھ لو جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی نماز کے اندر حکم دے دیا۔ اب دیکھیے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں صحابہ کی، اور صحابہ کرام علیہ مردام نماز کے اندر ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب پیچھے 4تھی 6ویں 8ویں صف والوں کو یا دوسری صف والوں کو یا پہلی صف والوں کو بھی کیا پتا کہ اگر وہ آنکھیں بند کر کے یا نگاہیں جھکا کر نماز پڑھ رہے ہوں کہ امام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے سوائے رکوع و سجود کے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں پہلی صف والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ امام کے انتقالات کیا ہو رہے ہیں، اب رکوع میں ہے، اب قیام میں ہے، سجود میں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان دیکھیے ہمیں کیسا عقیدہ دے رہے ہیں۔ آج کے بد مذہبوں اور منکروں کا عقیدہ ان کے بڑے لکھ گئے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ جب تک ہم مصطفیٰ کی زیارت نہ کر لیں ہماری نماز تب تک نہیں ہوتی۔ صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی آئی، صحابہ کو کیا پتا کہ وحی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، وہی حضور پر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں جب قبلے مسجد القبلتین کی طرف دیکھ کر پڑھا لی، اس طرف رک کر کے آپ نے اپنا مصلی چھوڑ کر اور ڈائریکشن بدل کر آپ پیچھے تشریف لے، بعضوں نے کہا کہ گھوم کر، بعضوں نے کہا صفوں کے اندر سے ہی حضور جو ہے پچھلے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن، جو لوگ عمرہ حج کر کے آئے ہیں اور مسجد القبلتین کی جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ محراب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہے، اور مسجد القبلتین کا جو رخ ہے وہ آپ پیچھے اوپر دیکھتے ہیں تو ایک اوپر محراب بنی ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ حضور مصلی چھوڑ کر دوسری طرف آ رہے ہیں۔ اگر صحابہ کی آنکھیں بند ہوتی اور حضور کے زیارت جو ہے وہ نہ کر رہے ہوتے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلتا؟ صحابہ حضور کے جلوے تکتے رہتے تھے، انہوں نے دیکھا ہمارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ تبدیل کر رہے ہیں، ساری صفوں نے رخ جو ہے وہ موڑ لیا اور حضور کی اتباع کے اندر رخ جو ہے مسجد کعبہ کی طرف جو ہے کر لیا۔ اب دیکھیے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے بعد پوچھیں گے حضور بھول تو نہیں گئے، حضور کا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں ان کے ذہنوں میں نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا جس ہستی نے خدا کا پتہ دیا ہے وہ ہستی کوئی بھی قول کوئی بھی فعل خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتی۔ حضور جدھر اگر حضور کھڑے ہیں تو حضور کے پیچھے کھڑے ہونا عبادت ہے، حضور نے رخ موڑ لیا ہے تو ان کے پیچھے رخ موڑ لینا بھی عبادت ہے، اور اپنا رخ چینج کر لیا۔ اللہ رب العالمین حضور کی رضا کو اتنا پسند فرماتا ہے، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب
آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ حضور کی آسمانوں پر بھی حکومت، حضور کی دلوں پر بھی حکومت، حضور کی چرند پرند کے اوپر حکومت، اونٹ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، ہرنیاں فریادیں لے کر آ رہی ہیں، مٹھی کے اندر کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں، درختوں کو بلاتے ہیں تو جڑیں چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھاری چٹانیں جو ہیں وہ دریا کے اوپر تہتی ہوئی آ جاتی ہیں، حالانکہ پتھر تو ڈوب جاتا ہے، لیکن حضور چیزوں کی ماہیت کو ہی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنا اختیار دیا، پھر مالک احکام بھی بنایا، مالک شریعت بھی بنایا کہ جو چاہے قرآن کے احکامات میں امینڈمنٹ کر لیں۔ 4 نکاح حلال ہیں، حضرت علی کے لیے کہا فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح تمہارے لیے حلال نہیں۔ وراثت جو ہے تقسیم ہوتی ہے، حضور نے اپنے آپ کو وراثت سے مستثنا کر لیا، کہا ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ 2 بندوں کی کم از کم گواہی ہونی چاہیے، ایک مرد یا 2 عورتوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی جو ہے ابو خزیمہ نے حضور کی گواہی دی بن دیکھے، حضور نے ان کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر قرار دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، کہا سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے سونے کے۔ اور جب حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ فارس فتح ہوا ایران، تو وہ سونے کے کنگن، حالانکہ سونا حرام ہے لیکن اس نبی کی یہ شان ہے جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں، جو چاہے حرام فرما دیں۔ حضور کی کہنے پر حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ نوحہ حرام ہے، نوحہ کرنا حرام ہے۔ ام عطیہ کو حضور نے نوحہ کرنے کی اجازت دے دی، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے، حضور نے مخصوص ان کو اجازت دے دی۔ یعنی کہ مالک احکام شریعت ہیں، اللہ رب العالمین نے اتنی اتھارٹی دی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، حضور کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی نبی کے لیے جنت میں داخلہ ہی حرام ہوگا، کسی امت کے لیے اس وقت تک جنت میں داخلہ حرام ہوگا جب تک حضور کی اپنی امت داخل نہ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار اللہ نے دیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جو کوئی بھی ہے سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ یہ شان اللہ نے عطا کی۔ حضور نے فرمایا مجھے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ مالک کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ 2 جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ حضرت ربیہ نے حضور سے جنت مانگ لی، حضور نے یہ نہیں کہا کہ تجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھایا میں نے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اور آگے ایک قوم بھی آئے گی جس کے اندر بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے لوگ سٹیکر چھاپیں گے کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ حضور نے یہ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سوال حضور سے کر رہے ہیں، اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اور یہ حضور نے یہ نہیں کہا او ہو کیا ہو گیا ہے، ہوش ٹھکانے ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو میں کثرت سجود سے میری پھر مدد کرنا۔ تو حضور مالک جنت بھی ہیں، مالک خزائن اللہ ہیں۔ اللہ کی اس مملکت کے اندر اللہ نے اپنی مملکت کا مالک حضور کو بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور کی تعظیم اور توقیر ایسے ہی ہوگی کہ حضور کی شانیں بیان کی جائیں، حضور کی تعظیم ایسے ہوگی، حضور کا ادب کیا جائے، حضور جو قرآن لے کر آئے اس قرآن کی تلاوت کی جائے، حضور جو سنت دے کر گئے اس سنت کی پیروی کی جائے، مرد ہو یا عورت سب حضور کی سنت پر عمل کریں، حضور کی سنت کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، حضور کی سنت کے مطابق شب و روز بسر کریں، پھر تو میلاد میں آنے کا، حضور پر ایمان لانے کا اور حضور سے محبت کرنے کا اور تعظیم اور ادب کرنے کا حق ادا ہوگا۔ وگرنہ صرف یہ سالانہ کارروائی ہوگی کہ سال بعد ہم نے میلاد کیا، آئے کھائے پیے اور چلے گئے، اور جناب جھوٹ بولتے تھے تو بولتے رہے، بے نمازی تھے تو بے نمازی رہے، خواتین بے پردہ تھی تو بے پردہ ہی رہی، حضور کی شانیں سن کر بس ایسے ہی جناب وہ چلے گئے۔ اس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ کسی بھی گستاخ
سے اپنی جو ہے دوستی نہیں رکھیں گے، کسی بے ادب سے اپنی محبت اور قربت نہیں رکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ نیت کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس انشاءاللہ کہنے کی لاج رکھے اور ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔